بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا اور اسلام نے بڑے پیارے اصول دیے ہیں ہمیں۔ ایک شخص تھا، ایران کا بادشاہ تھا، ہرمزان اس کا نام تھا۔ ایک مرتبہ وہ مغلوب ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس آیا تو اس نے جزیہ دینا قبول کیا۔ پھر وہ باغی ہو گیا، اس نے بدعہدی کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقابلے میں آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو گرفتار کیا۔ گرفتار کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، تم نے بدعہدی کیوں کی؟ تم نے تو ہمارے ساتھ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، تو پھر بدعہدی کیوں کی؟ تو وہ کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مجھے خطرہ ہے کہ یہ مجھے بیان کرنے سے پہلے قتل نہ کر دیا جائے، میں قتل کر دیا جاؤں یہ بیان کرنے سے پہلے، تو مجھے امان دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کو امان ہے، آپ اپنا موقف بیان کریں، آپ کو کوئی قتل نہیں کرتا۔ تو کہنے لگا، اب مجھے پانی پلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، پانی لایا گیا۔ تو جب اس نے اپنے ہاتھ کے اندر پانی لیا تو وہ کہنے لگا، مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں پانی پینے سے پہلے مجھے قتل نہ کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ پانی پی لیں، پانی پینے سے پہلے آپ کو کوئی قتل نہیں کرتا۔ تو اس نے پانی لیا اور پانی اپنے ہاتھ کے اندر پکڑا اور پانی نہیں پیا۔ کہنے لگا، آپ نے مجھے امان دی ہے، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، جب تک میں پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ اسے یقین تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ اسے یقین تھا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ جو یہ وعدہ کرتے ہیں، کافر کا ایک یقین تھا، جو مومن مسلمان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد جو وعدہ کرتے ہیں، اسلام والے قرآن والے، وہ وعدے خلافی نہیں کرتے۔ کافر کو یقین تھا تو وہ کہنے لگا حضرت عمر سے، آپ نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عمر غصے میں ہوئے، یہ ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ تو مجلس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے، وہ کہنے لگے، حضرت عمر آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور باقی جو صحابہ کرام تھے وہ بھی کہنے لگے، آپ نے تو ان سے وعدہ کر لیا ہے، لہذا آپ اسے قتل نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اس عمل کی وجہ سے وہ آدمی مسلمان ہوا، اس نے کلمہ پڑھا کہ اسلام والے، قرآن والے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد، فرمایا کسی کو تکلیف نہیں دیتے، وہ بدعہدی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ کر، صحابہ کرام کی تعلیم کو دیکھ کر، اس دشمن نے کلمہ پڑھا جو پہلے چند لمحے دشمن تھا، اس نے کلمہ پڑھا، پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں بھی اپنے کردار کو اچھا کرنا چاہیے۔ آخر ہم مسلمان ہیں، کلمے پڑھنے والے ہیں،
وہی قرآن جو صحابہ کرام پڑھتے تھے، وہی تعلیمات جو پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو دی تھی، وہی تعلیم تو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بھی دی ہے، وہی قرآن ہمارے پاس ہے، وہی شریعت مطہرہ ہمارے پاس ہے۔ تو ان کے کردار کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوا کرتے تھے، تو ہمارے کردار کو مسلمان دیکھ کر ہمارے کردار سے نفرت کرتے ہیں۔ آج ہمارا کردار اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا ہے، آج ہمارا کردار ساتھ والے ہمسائے کے ساتھ کیا ہے، آج ہمارا کردار ایک محلے کے اندر رہتے ہوئے ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا ہم حقیقی مسلمان ہیں، کیا ہم قرآن حدیث کی روشنی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے کردار کو اچھا بنا لیں، اللہ کی قسم ہے، اگر ان لوگوں نے اپنے کردار کو اچھا بنایا اور اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھال دیا تھا، تو ان کے کردار، ان کے اعمال، ان کی گفتار، ان کی وجہ سے کتنے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، آؤ ہم بھی اسلام کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، پھر اللہ کی نصرت دیکھیں۔